عفو و درگزر کی اہمیت۔ اگر عفو و درگزر تکلیف دہ معاملات کا نقطۂ اختتام ہے تو انتقام اذیت ناک معاملات کا تسلسل ہے۔ معاف کرنے کا مطلب ہے کہ ناپسندیدہ صورتحال کا ختم کرنا، اور انتقام کا معنی ہے کہ ناگوار صورتحال کو طول دینا۔ ہم ہر روز کوئی نہ کوئی ناقابل گریز برے تجربے کا سامنا کرتے ہیں۔ ایسے میں انسان کے پاس دو انتخاب ہیں، یا تو وہ ان برے تجربات سے صرف نظر کرے یا ان کی روک تھام کے لیے جوابی تدابیر کرے۔ اول الذکر انتخاب عفو و درگزر، جبکہ مؤخر الذکر انتقام کا ہے۔ کون سا انتخاب بہتر ہے؟ ہمیں چاہیے کہ اس بات کا فیصلہ نتائج دیکھ کر کریں۔ معاف کرنا یقینی طور پر بہتر انتخاب ہے، کیونکہ اس کی بنیاد ایک ثابت شدہ فارمولے پر ہے۔ یہ آپ کو برے نتائج سے محفوظ رکھتا ہے، اور نہ صرف آپ کو غیر ضروری معاملات میں الجھنے سے بچاتا ہے، بلکہ آپ کے قیمتی وقت کا بھی تحفظ کرتا ہے۔ مزید نت نئے مسائل پیدا ہونے سے بھی روکتا ہے۔ اس کے برعکس انتقام مسائل کو اور پیچیدہ کرتا ہے، کیونکہ انتقام کا مطلب ہے بد سے بدتر اور بدتر سے بدترین کی طرف جانا۔ جہاں عفو و درگزر قیمتی وقت کو بچاتا ہے، وہاں انتقام اس کو ضائع کرتا ہے۔ اس قسم کی صورتحال میں لوگ عام طور پر دوسروں کو قصوروار ٹھہرانے کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ یہ غیر دانشمندانہ طریقہ ہے۔ بہتر لاہ عمل یہ ہے کہ آدمی معاملات میں اپنے کردار کا جائزہ لے۔ دوسرے الفاظ میں، اگر آپ کے ساتھ کوئی ناگوار صورت پیش آتی ہے تو دوسروں کو قصوروار نہ ٹھہرائیں، بلکہ اپنی کمیوں کوتاہیوں کے بارے میں سوچیں اور وہ طریقہ اپنائیں جو آپ کے لیے بہتر ہو۔ اکثر ہمارے سامنے دو قسم کے مواقع ہوتے ہیں: دوسروں کے خلاف سوچنا یا اپنے کردار پر تنقیدی نظر رکھنا۔ دوسروں کے مخالف سوچنا آپ کو حیوانات کی سطح پر لے آتا ہے، جبکہ اپنے بارے میں تنقیدی نظر آپ کو اعلیٰ انسانی اخلاق کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر عفو و درگزر تکلیف دہ معاملات کا نقطۂ اختتام ہے تو انتقام اذیت ناک معاملات کا تسلسل ہے۔ کسی کو معاف کر دینے کا مطلب ہے کہ ناپسندیدہ حالات کا ختم کرنا، جبکہ انتقام سے مراد ہے کہ ناگوار واقعات کا لامتناہی تسلسل قائم رکھنا۔ معاف کرنے کا عمل آپ کی مثبت سوچ کو دوام دیتا ہے، جبکہ انتقام منفی رجحان کی پرورش کرتا ہے، اور منفی رجحان ہر قسم کی برائی کا مرتکب ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ معاف کرنا ہمیشہ کام نہیں آتا، اس لیے بہتر یہ ہے جیسا کوئی کرے ویسا ہی اس کو جواب دو۔ لیکن جیسے کو تیسے والی پالیسی مسائل کا حل نہیں ہے۔ یہ پریشانی کو ختم نہیں کرتی، بلکہ اس طرح تو انتقام در انتقام شروع ہو جاتا ہے۔ البتہ عفو و درگزر مشکلات کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے، جبکہ عدلے کا بدلہ
مسائل کو سنگینی اور طوالت دیتا ہے۔ تاہم کچھ لوگ یہ دلائل دیں گے کہ معاف کر دینے کی پالیسی دوسروں کو مزید غلط کام کرنے کی طرف حوصلہ افزائی کرتی ہے، لیکن یہ بہت کمزور مفروضہ ہے اور قدرت کے قانون سے نسبت نہیں رکھتا۔ نفسیاتی مطالعہ بتاتا ہے کہ ہر انسان پیدائشی طور پر انا اور ضمیر کا مالک ہوتا ہے۔ اگر آپ عدلے کا بدلہ والی پالیسی اختیار کرتے ہیں تو یہ فریق مخالف کی انا کو ہوا دے گی، جبکہ اگر آپ عفو و درگزر کی پالیسی اختیار کرتے ہیں تو یہ فریق مخالف کے ضمیر کو متوجہ کرے گی، اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ضمیر تنازعات کو دور کرنے کے لیے مثبت کردار ادا کرتا ہے۔ معاف کرنا اور انتقام لینا دو مختلف کلچر ہیں۔ معاف کرنے کا کلچر ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینے میں مدد کرتا ہے جہاں مثبت اقدار پھلتی پھولتی ہیں، باہمی تعاون کا جذبہ غالب آتا ہے اور مختلف انسانی طبقات اجتماعیت اختیار کرتے ہوئے اپنے آپ کو ایک پرامن معاشرے میں تبدیل کر لیتے ہیں۔ کینہ پروری کے نتائج بالکل الٹ ہوتے ہیں۔ انتقامی کلچر بے اعتباری کا ماحول پیدا کرتا ہے جس میں ہر کوئی دوسرے کو اپنا حریف سمجھتا ہے، اور اس طرح صحت مند معاشرہ قائم کرنے کے امکانات معدوم ہو جاتے ہیں۔ جلد یا بدیر ہر کوئی انسانی فطرت کے تحت مجبور ہوتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی غلطی کرے۔ اس لیے یہ مشہور کہاوت ذہن میں رہنی چاہیے کہ غلطی کرنا انسان کا خاصہ ہے، جبکہ انتقام لینے سے مراد یہ ہے کہ صرف ایک غلطی پر اکتفا نہ کرنا، بلکہ غلطی در غلطی کرتے چلے جانا۔ دوسری طرف معاف کرنے سے مراد ہے برائی کو نیکی سے بدل دینا۔ اس لیے یہ تسلیم کر لینا بہتر ہے کہ اگر غلطی کرنا انسان کا خاصہ ہے تو معاف کرنا اس سے بھی بڑا انسانی وصف ہے۔ یقینی طور پر یہی وہ تصور ہے جو ایک مشہور کہاوت میں بیان کیا گیا ہے کہ غلطی کرنا انسان کا خاصہ ہے اور معاف کرنا خدا کا خاصہ ہے۔